دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ خالدن مخلدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے چونکہ خودکشی کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ایک لمبا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا، تو چونکہ ایک لمبا عرصہ رہنا پڑے گا تو اس لمبے عرصے کو تعبیر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خودکشی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور اس کا کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اب اس پر کیا دلیل ہوگی کہ خودکشی کرنے والا پھر بھی مسلمان ہی ہوگا، کافر نہیں ہوگا؟ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ ہجرت کر کے آیا، میرے قبیلے کا آدمی تھا، مکہ سے مدینہ آیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد وہ بیماری کی حالت میں تھا کہ اس نے ایک تیر لیا اور اس کے پیکان سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، جس سے اس کا خون بہا بہت زیادہ، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے ہجرت کی تھی، تو ہجرت کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو حضرت طفیل نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم نے خود عیب دار کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، میں اسے درست نہیں کروں گا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اب یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو صحابی رسول ہو، اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو کبائر میں سے ہے، تو اولاً وہ توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، ثانیاً اگر توبہ کا موقع نہیں ملا جیسے یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے جنازہ نہیں پڑھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس کا جنازہ خود پڑھ لو۔ تو صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اگر کافر ہوتا تو صحابہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ واضح ہو گیا، اکثر لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کر لے اس کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بالکل واضح ہے، حضور کی حدیث میں مسئلے کا حل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، نفرت کا اظہار فرمایا۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے تو جو مقتدا ہوں، جو جید علماء ہوں، جو چوٹی کے علماء ہوں، جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، جن کو لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ لوگ ایسے جنازوں میں شرکت نہ کریں، بلکہ دوسرے جو عام مسلمان ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھیں اور جنازے میں شرکت کریں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا چونکہ وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کے اسباب کیا ہیں، لوگ کیوں مجبور ہوتے ہیں خودکشی کرنے پر؟ تو خودکشی کے مختلف اسباب ہیں، اور ہر جگہ کے اسباب اس جگہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام نہ لانے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے پاس سکون کی کمی ہوتی ہے۔ اسباب دنیا موجود ہیں، اسباب راحت موجود ہیں، لیکن راحت موجود نہیں ہے، سکون موجود نہیں ہے، جس کی تلاش میں کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خودکشی اس وجہ سے کی جاتی ہے، معاشی بدحالی، غربت، افلاس، بے روزگاری کی وجہ سے۔ آئے روز آپ واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخبارات میں آئے روز واقعات موجود ہیں کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی، میاں بیوی نے خودکشی کر لی، مختلف قسم کے دل دہلا دینے والے واقعات آئے روز ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور اب ان اسباب کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یقیناً ان اسباب کو حل کرنے میں ان مسائل کا حل ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ اسلام کی آغوش میں آ جائے، تو اسلام لانے کی وجہ سے بھی وہ خودکشی سے رک سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اسباب موجود ہیں لیکن سکون نہیں ہے، اب سکون کے لیے یہ اس کا حل نہیں ہے کہ خودکشی کی جائے۔ سکون کا حل کیا ہے؟ وہ ہمیں قرآن اس کا حل ہمیں پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، الا خبردار سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر تم بے چین ہو، اگر تم پریشان ہو، تمہارے پاس دنیا کی تمام انواع موجود ہیں، اقسام موجود ہیں، نعمتیں موجود ہیں، لیکن سکون سے تم خالی ہو، تو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہیں ضرور سکون محسوس ہوگا، ضرور تمہیں سکون حاصل ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایک ایسا نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ کے پاس اسباب دنیا نہ بھی ہوں، تب بھی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو دوسری چیز ہے، ایک تو ہے اللہ کا ذکر جو لفظی طور پر کیا جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو جب انسان احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو یہ چیز بھی اسے خودکشی سے روکنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو معاشی تنگی اور بدحالی جس کی وجہ سے ایک انسان مجبور ہو کر خودکشی کرتا ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا ہے، ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے، چوپایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے اس کا رزق دیا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہوئی، اور ہر انسان کا رزق اسے مل کر رہتا ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ جس طرح موت آ کر رہتی ہے تو رزق پہنچ کر رہتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے کہ اگر اس وجہ سے معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی جائے، تو جو حالات آئیں ان حالات کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا جائے، کیونکہ یہ دنیا حقیقت میں یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ کہ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ اس کو عزت دے کر، نعمتیں دے کر، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ میرے رب نے تو میری عزت کر دی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو رزق کی تنگی دے کر بھی آزماتا ہوں۔ یہ آزمائش ہے، تو آزمائش کو سمجھ کر اس کو فیس کرنا، اسباب اختیار کرنا، جائز اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اگرچہ اس میں اجتماعی طور پر حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے ایک ایسے وسائل پیدا کریں، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ تو یہ ذمہ داری حکومت وقت کی بھی بنتی ہے، لیکن انفرادی طور پر ایک انسان ان تعلیمات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے تو کبھی اس کو اس نوبت تک نہیں پہنچے گا کہ وہ اپنی جان تک لینے میں دریغ نہ کرے۔ تو یہ اسباب اور ان کا حل، ان کو ہم سامنے رکھیں اور ان وعیدات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو وعیدات قرآن میں احکامات موجود ہیں، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جب ہم ان کو سامنے رکھیں گے تو کم از کم ایک مسلمان کے لیے تو اس قبیح ترین فعل سے رک جانا آسان ہے۔ تو چوتھی وجہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا۔ تو جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا تو وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا تو چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اسے انتہا تک، خودکشی تک لے جاتی ہیں۔ تو اگر ایک آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے تو پھر وہ اس بات پر کبھی خودکشی نہیں کرے گا کہ میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں ہوا، مجھے پسندیدہ رشتہ نہیں ملا، وہ اس پر خودکشی نہیں کرے گا۔ امتحانات میں نمبر کم آئے ہیں، وہ اس پر خودکشی نہیں کرے گا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا انسان کا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ کبھی اس انتہا تک نہیں پہنچے گا اگر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوگا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت چھوڑ دے، کوشش چھوڑ دے اور جائز اور حلال اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ تو ایک آدمی اس لیے بھی خودکشی کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سکون حاصل ہو جائے، میں اس دنیا کی زندگی سے دل برداشتہ ہو چکا ہوں، اب مجھے راحت اور سکون کی زندگی حاصل ہو جائے مرنے کے بعد۔ تو ایسوں کے لیے جو ذوق شاعر گزرے ہیں ان کا یہ شعر ایسے لوگوں کی نظر جو سوچ رہے ہوں خدا نخواستہ یا اس بنیاد پر وہ خودکشی کریں، تو ذوق نے کیا خوب کہا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔